ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن قرآن مجید نے یہ نہیں فرمایا قل هو اللہ واحد، بلکہ فرمایا قل هو اللہ احد۔ آخر اللہ تعالیٰ نے احد کا لفظ کیوں استعمال فرمایا؟ واحد اور احد میں کیا فرق ہے؟ اور قرآن کا یہ ایک لفظ توحید کا اتنا بڑا پیغام کیسے رکھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، لا الہ الا اللہ سے محمد الرسول اللہ تک ایمان کے مکمل سفر کی اس قسم میں ہم سورہ اخلاص کے اگلے لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ ہے احد۔ پچھلی قسم میں ہم نے سورہ اخلاص کے ان الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کی، قل هو اللہ، یعنی کہہ دیجئے وہی اللہ، اور آج ہم اسی آیت کی آخری لفظ کی طرف آتے ہیں، احد۔ اب یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ قل هو اللہ واحد، کہہ دیجئے اللہ واحد ہے یا اللہ ایک ہے، بلکہ فرمایا قل هو اللہ احد۔ بظاہر واحد اور احد دونوں کا ترجمہ ایک جیسا ہے، لیکن قرآن مجید کے الفاظ بہت گہرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جہاں جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ اپنی جگہ ایک خاص معنی اور خاص حکمت رکھتا ہے۔ واحد کا مطلب ایک ہے اور احد کا مطلب ایک نہیں بلکہ یکتا ہے۔ واحد یعنی تعداد کے اعتبار سے ایک۔ ہم اگر کہیں کہ ایک آدمی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی دو بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم کہیں ایک درخت تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ درخت دو بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کہیں کہ ایک کتاب تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب 2 3 4 5 10 بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ اللہ ایک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت صرف تعداد کا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف اس معنی میں ایک نہیں ہے کہ دو اللہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا ہے جس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، ایسا ایک ہے جس کی صفات میں کوئی اس جیسا نہیں، ایسا ایک ہے جس کے اختیارات میں کوئی اس کا شریک نہیں، ایسا ایک ہے جس کی بادشاہی میں کوئی اس کا برابر نہیں، اور ایسا ایک ہے جو اپنی ذات، صفات، اختیارات اور کمال میں بے مثال ہے۔ یہی وہ گہرائی ہے جو احد کے اندر پائی جاتی ہے۔ احد کا مفہوم صرف یہ نہیں کہ وہ ایک ہے، بلکہ وہ یکتا ہے، وہ بے مثال ہے، وہ بے نظیر ہے۔ اس کی کوئی مثل نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اور اس جیسا کوئی نہیں۔ دنیا میں بہت سی چیزیں ایک ہوتی ہیں، ایک آدمی، ایک گھر، ایک پہاڑ، ایک درخت، ایک سورج، لیکن ان میں سے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ احد ہے، کیونکہ اگر کوئی چیز ایک ہے تو اس جیسی دوسری چیز کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی ہے تو دوسرا آدمی بھی ہوگا، ایک پہاڑ ہے تو دوسرا پہاڑ بھی ہوگا، ایک درخت ہے تو دوسرا درخت بھی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ احد کہنے کا مطلب یہ ہے ایک درخت ہے تو دوسرا درخت بھی، لیکن اللہ احد ہے کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں، اللہ کا ہمسر کوئی نہیں، اللہ کی مثال کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کمال میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ احد ہے۔ یہاں ہمیں ایک اور اہم بات سمجھنی چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ احد ہے تو پھر اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اگر اللہ تعالیٰ احد ہے تو پھر اس کی صفات میں کوئی اس کے برابر نہیں، اللہ تعالیٰ احد ہے تو پھر اس کے اختیارات میں کوئی اس کا شریک نہیں، اللہ تعالیٰ احد ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف اور صرف اللہ ہے۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ اور اللہ احد دونوں حقیقت میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ ہمیں بتاتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ احد ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ اپنی ذات، صفات، کمال میں یکتا اور بے مثال ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اگر اللہ اپنی ذات میں بے مثال ہے تو پھر اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ اپنی صفات میں بے مثال ہے تو پھر کوئی مخلوق اس کی صفات میں اس کے برابر نہیں ہو۔ اگر اللہ اپنے اختیارات میں بے مثال ہے تو پھر کوئی مخلوق اس کے برابر مستقل اختیار نہیں رکھ سکتی، اور اگر اللہ عبادت کے لائق ہونے میں بے مثال ہے تو پھر عبادت بھی صرف
اور صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم زبان سے کہتے ہیں اللہ احد، لیکن کیا ہمارے دل میں بھی یہ یقین ہے کہ حقیقی طاقت کس کی ہے؟ حقیقی اختیار اسی کا ہے، حقیقی بادشاہت اسی کی ہے، حقیقی حاجت روا وہی ہے، حقیقی مشکل کشا وہی ہے، اور عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے۔ اگر انسان کے دل میں یہ یقین مضبوط ہو جائے کہ اللہ احد، تو پھر وہ مخلوق کو اللہ کے برابر نہیں سمجھ سکتا، وہ کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک نہیں کر سکتا، وہ کسی مخلوق کو اللہ کی صفات میں شریک نہیں کرے گا، وہ کسی مخلوق کو اللہ کے مستقل اختیار میں شریک نہیں کرے گا۔ اس لیے سورہ اخلاص کا یہ ایک لفظ احد اپنے اندر توحید کا ایک بہت بڑا پیغام رکھتا ہے۔ اللہ ایک ہے، لیکن صرف تعداد کے اعتبار سے نہیں، وہ ایسا یکتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں، وہ ایسا بے مثل ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ ایسا بے نظیر ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ ایسا کامل ہے جس کے کمال میں کوئی اس کا مقابل نہیں۔ بس قل هو اللہ احد کہہ دیجئے، وہی اللہ احد ہے۔ وہ اپنی صفات میں یکتا ہے، اپنی صفات میں بے مثال ہے، اپنے اختیارات میں بے نظیر ہے، اور عبادت کے لائق ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہی توحید ہے، یہی ایمان کی بنیاد ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جسے لا الہ الا اللہ ہمیں سکھاتا ہے۔ اب اگلی قسم میں انشاءاللہ ہم سورہ اخلاص کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، لیکن صمد کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو صمد کیوں کہا گیا ہے؟ اور جب پوری مخلوق اللہ کی محتاج ہے تو اللہ تعالیٰ کس کا محتاج ہے؟ انشاءاللہ اگلی قسم میں ہم اللہ الصمد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ واللہ عالم بالصواب، اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی یا غلطی ہوئی ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اگر آپ اس ایمان کے سفر کو آخر تک سمجھنا چاہتے ہیں تو اگلی قسط ضرور دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نئی قسط اپلوڈ ہوتے ہی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔